کیسے ہیں سب؟ 200 سے زائد کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا سب۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا اپنا رسپانس دکھا کر جایا کریں، ایپی پڑھیں۔ اور آج مجھے سب کا رسپانس چاہیے اور بہت ڈیمانڈ آئی ہے راحت ہانی کے آفٹر کیئر سینز کی، تو وہ آج ولیمہ ہے، اس کے بعد دوں گی انشاءاللہ۔ درمیان میں چھٹیاں بھی آ رہی ہیں عید کی، تو ایسے روٹین خراب ہو جانی تھی، شادی ختم کر کے ہی چھٹیاں کرنی تھی مجھے۔ آئیں گے وہ سین بھی، سب ہوگا، مگر اب عید کے بعد۔ ایک اور صبح کا آغاز خوبصورت طریقے سے ہوا تھا، ہر ابھرتا سورج وقت کو تیزی سے دہرا رہا تھا۔ سب کے پاس نئے سورج کے ساتھ نئی داستانیں تھیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا تھا، اور آج بالآخر وہ دن آ گیا تھا جب راحت خان کے ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہانی اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ خان حویلی کا آج آخری فنکشن تھا، جسے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ایک بڑے سے شاندار ہال میں منعقد کروایا گیا تھا۔ گاؤں میں دیکھنے میں وہ چہل پہل نہیں تھی، سننے میں آ رہا تھا سب راحت خان کے ولیمے پر گئے ہیں۔ دادا جان نے سارے گاؤں کو دعوت دی تھی، اور جتنا ہو سکے اتنے زیادہ لوگ گئے بھی تھے، کیونکہ محض راحت خان کا نہیں، یہ وہ دن تھا جب گاؤں کے سردار ارحان خان کا بھی ولیمہ تھا۔ لوگ کچھ باتیں بنا رہے تھے تو کچھ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ سردار صاحب کا گھر ایک بار پھر سے بسنا چاہ رہا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکان تھی، خاص کر ان دو چہروں پر جن پر سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ راحت خان اور ارحان خان اس وقت ایک پارلر کے باہر کھڑے تھے۔ اندر ان کی بیویاں تیار ہونے گئی تھیں، وہ انہیں ہی لینے آئے تھے۔ باقی سارے گھر والے ہال میں پہنچ چکے تھے، دولہنے اور دولہے ہی رہتے تھے بس اب۔ وہ دونوں خود اپنی اپنی بیویوں کو پک کرنے آئے تھے تاکہ ساتھ جا سکیں۔ راحت خان مسکراتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہا تھا، چہرے پر کل سے مسکراہٹ آئی تھی اور جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ اسے اپنے ہانی کے کل والے لمحات یاد آ رہے تھے، دماغ تھا کہ گھمائے جا رہا تھا اسے۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی بیوی صبح سے بات نہیں کر رہی تھی اس سے۔ کل اس شخص نے گنجائش کہاں چھوڑی تھی بات کرنے کی؟ ساری رات ہانی کو تنگ کیا تھا اس نے، اور فجر کے وقت دونوں سوئے تھے۔ نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی ہانی کی، کیونکہ صبح پھر سے سب نے اٹھا دیا تھا۔ بی جان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صبح گاؤں کی کچھ خواتین آئیں گی۔ اتنا تو سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ہانی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت چپ تھی وہ، نہ جانے کیوں، شاید بخار ہو رہا تھا اس لیے۔ ولیمے کے بعد راحت کا ارادہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا تھا۔ ویسے تو دوائی دی تھی اس نے، اس سے ناراض تھی وہ، آج رات منانے کا ارادہ رکھتا تھا ہانی کو۔ گود میں اشال کو تھامے وہ شخص سکون کے ساتھ کھڑا تھا۔ اشال خان بھی بخار میں تپ رہی تھی، اسے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا دیا تھا راحت نے، دوائی بھی دی تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی اب تک۔ نڈھال سی حالت میں وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے تھی، کل سے ہی ایسی ہو رہی تھی وہ۔ اس کے ساتھ کھڑا ارحان خان اپنے فون میں مصروف تھا۔ سب کے اپنے اپنے مسئلے تھے، موڈ تو اس کا بھی ٹھیک نہیں تھا، ولیمے اور اسمارہ کی خاطر ٹھیک کرنا پڑ رہا تھا۔ آج آخری دن تھا، اور اگر درخان شاہ نہیں آتا تو ارحان نے بالکل دوستی ختم کر دینی تھی، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ سنجیدگی کے ساتھ موبائل اٹھاتے وہ اس میں بری طرح غرق تھا۔ امید اب بھی تھی کہ کیا پتہ اچانک میسج آ جائے، مگر نہیں آ رہا تھا۔ کل کے بعد تو درخان شاہ نے کوئی کال یا میسج بھی نہیں کیا تھا، پتہ نہیں شاید خود بھی ناراض ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ دونوں کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی۔ درخان کو تو ویسے بھی منانا نہیں آتا تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب تھا۔ رات میں رویا تک تھا ارحان اس کے لیے، مگر وہ کہاں رحم کرتا تھا کسی پر۔ وہ اس وقت آف وائٹ اور کریمی رنگ کا نہایت نفیس لباس پہنے دلکش لگ رہا تھا۔ قمیض کے اوپر پرنس کوٹ تھا جس پر کڑھائی کی گئی تھی۔ کوٹ کی بہترین سلائی اور فٹنگ اس کی شخصیت کو پرکشش اور رعبدار بنا رہی تھی۔ اندر سفید لباس اور اسی رنگ کی پینٹ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ حسین تھا اور ہر حلیے میں مزید حسین لگتا تھا۔
وہ دونوں کھڑے ہو کر اپنی اپنی بیویوں کے انتظار میں تھے کہ پارلر کا دروازہ کھلا۔ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں سے ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ پارلر کے دروازے سے ہانی اور اسمارا خان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باہر نکلی۔ وہ دونوں ساتھ ہی تیار ہوئی تھی۔ دراصل میں اسمارا ہانی کی مدد کر رہی تھی، ڈریس اٹھا کے چلنے میں بخار اور دردوں سے نڈال ہو رہی تھی۔ وہ سارے ولیمے کا فنکشن بیماری کی نظر ہونے پر موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ وہ جتنی حسین لگ رہی تھی، چہرے پر اتنی ہی سنجیدگی تھی۔ اسمارا خان اس وقت ہلکے سلور اور آئس گرے شیڈ کا بھاری لہنگا فراق پہنے ہوئے تھی، جس پر نہایت باریکی ہاتھ کی کڑھائی، موتیوں اور نگینوں اور چمکتے سیکوینس کا بھرپور کام کیا گیا تھا۔ لباس کا ہر حصہ روشنی پڑنے پر چمک بکھیر رہا تھا۔ چوڑا گھیر اس کی شخصیت کو ایک رائل دلہن جیسا تاثر دے رہا تھا، جبکہ لمبا نیٹ کا دوپٹہ، جس پر بھاری ایمبلشڈ بارڈر بنی ہوئی تھی، سلیقے سے سر پر سیٹ تھا۔ بالوں کی دو لٹیں چہرے پر نکالے وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ چہرے پر لائٹ میک اپ تھا، دونوں نے ہی بالکل زیادہ میک اپ نہیں کروایا تھا۔ پنک شیڈ کی لپسٹک لگائی گئی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ارحان خان، جو موبائل میں گم تھا، کے نظریں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ہی محسوس کر چکے تھے کہ یہ دونوں باہر نکل آئی ہیں۔ ارحان خان بے ساختہ اس کی جانب دیکھتے، ٹیک چھوڑتے سیدھا ہوا۔ اب تک جو دماغ الجھا تھا کہ اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسمارا حسین ہے، مگر آج حقیقتاً اپسرا لگ رہی تھی۔ نظریں ٹھہر گئی تھیں سامنے کی طرف۔ سادگی بھرا انداز تھا، مگر اس قدر نفیس کہ دل باہر آ جائے۔ موبائل کو بند کرتے اس نے محض اسمارا کی جانب دیکھتے آگے قدم لیے، ساتھ ہی ساتھ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ ایک محبوبہ کے لیے دوسری کا دن خراب نہیں کر سکتا تھا، تبھی دل کو سمجھاتے مسکرا اٹھا تھا۔ البتہ تھوڑا افسوس ہوا تھا، کاش وہ پہلے ہی صحیح سے شادی کر لیتا تو ہر بار اسمارا کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا۔ مقابل چھوٹی سی دلہن لگ رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کے پاس جاتے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ وہ دونوں خود چند سیڑھیاں اترتے انہی کی جانب قدم لے رہے تھے۔ ارحان اسمارا کی جانب جاتے اس کے آگے اپنا ہاتھ کر گیا تھا، جیسے مدد کرنا چاہتا ہو اس کی۔ دوسری طرف رائد خان، جو خود اشعال کی جانب متوجہ تھا، کہ آہٹ محسوس کرتے بے ساختہ سامنے دیکھا، جہاں ہانی اسمارا کے سہارے آگے آ رہی تھی۔ اب تو اسمارا نے بھی ہاتھ چھوڑتے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ خود ہی گاڑی کی جانب قدم لے رہی تھی، دھیرے دھیرے، چلنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، مگر ارحان اسمارا کے سامنے وہ سیدھی ہی چل رہی تھی۔ شاید ناراض نظر آ رہی تھی وہ رائد سے، جس نے فجر تک جان نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس وقت ہلکے سیج گرین رنگ کا خوبصورت لمبے فراک میں ملبوس تھی، جس پر نہایت باریک زری دبکے، موتیوں اور چمکتے سیکوینس کا بھاری ہاتھ کا کام کیا گیا تھا۔ فراک کا چوڑا گھیرا اور زمین پر بکھرتا ہوا لمبا ٹیل اس کے انداز کو کسی شہزادی جیسی شان دے رہا تھا۔ دوپٹہ نرم نیٹ کے کپڑے کا تھا، جس پر نفیس کڑھائی اور چمکتی بارڈر بنی ہوئی تھی۔ وہ بالوں میں کرلز ڈالے انہیں کھولا چھوڑے انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ بخار کی حدت سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ تپ رہی تھی اس وقت بخار میں، مگر ولیمے کا فنکشن بھی اٹینڈ کرنا تھا۔ دردوں سے چور تھا بدن اس وقت، جبکہ رائد خان نے بھی اس کے ساتھ میچنگ کرتے ہلکے سیج گرین رنگ کا خوبصورت 3 پیس سٹائل لباس پہن رکھا تھا۔ اوپر پہنا ہوا کوٹ ہلکی چمک اور باریک تفصیلات کے ساتھ انتہائی کلاسک انداز دے رہا تھا۔ ہاتھ میں چمچماتی گھڑی اور پہنوں میں بوٹ پہنے وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔
دونوں ماں بیٹی نے بخار چڑھا لیا، کتنی غلط بات ہے۔ اشال کے کان میں سرگوشی کرتے رائد نے آگے قدم لیے۔ وہ ہانی کی طرف جا رہا تھا، جو چہرے سے ہی بیمار لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا ہانی اتنی نازک ہوگی۔ خیر، آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی۔ خود کو پھر بھی کم نہیں کرنا تھا اس نے۔ اشال کو تھامے وہ جو اس کے مقابل جاتے کھڑا ہوا تھا کہ ہانی نے اسے سرے سے اگنور کرتے آگے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ پہلے ہی رونا آ رہا تھا اسے، بہتر تھا مقابل بات نہیں کرتا اس سے۔ رائد کے ہاتھ کو سرے سے اگنور کر دیا گیا تھا۔ آگے گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی وہ۔ رائد نے ایک گہری سانس لیتے واپس سے ہاتھ پیچھے کرتے ارحان کی جانب دیکھا، جو یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ بیچاری ہانی اس کے بھائی کے ہتھے چڑھی تھی، ترس آیا تھا اسے۔ اسمارا خان کے ہاتھ کو تھامے وہ آگے کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے وہ دونوں، جبکہ ہانی بھی خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولے اندر بیٹھ رہی تھی۔ موڈ شدید خراب تھا، خود ہی بمشکل اپنا فروغ سنبھال رہی تھی وہ۔ رائد نے ارحان سے نظریں پھیرتے اشال کی جانب دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مسکرا اٹھی تھی۔ کل اسے اگنور کیا تھا نا، اب بچہ ہوا اس کے باپ کے ساتھ۔ رائد سر جھٹکتے رہ گیا تھا۔ خیر تھی، وہ منا لیتا اسے آج رات، خود پر تھوڑا کنٹرول کر کے۔ وہ خود بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہانی بھی بیٹھ گئی تھی۔ ارحان خان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی طرف کا دروازہ بند کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اسمارا سے نظریں پھیرنے کا بھی دل نہیں تھا، مگر اسے ڈرائیونگ کرنی تھی۔ کیسے ہمت کر لیتی ہو اتنا پیارا لگنے کی؟ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنے کی میری حسرت پوری ہو گئی۔ بے انتہا حسین لگ رہی ہو۔ ارحان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ساتھ ہی بیٹھی اسمارا کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ آج اسے سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اس کی بیوی کا مقابلہ نہیں تھا۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اسمارا خان نے خوشی کے عالم میں اس کے ہاتھوں میں انگلیاں الجھائیں۔ ارحان ہاتھ اوپر کرتے اس کے ہاتھ پر لب رکھ گیا تھا۔ نظریں سامنے تھیں جہاں وہ گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ فائنلی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ اب تمہیں 2 مہینے تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی گھر جاتا نہ دیکھوں میں۔ بہت رہ لیا وہاں، اب اتنے عرصے بعد سارا وقت میرا ہے۔ تمہاری توجہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھ سے نہیں ہٹنی چاہیے، اوکے؟ ارحان خان نے ایک گہری سانس لیتے اسے تنبیہ کی، بلکہ یہاں وہ حکم دے رہا تھا۔ ایک بار پھر سوچ رہا تھا، زرکان سے موو آن ہونے کی ضرورت ہے اسے اسمارا کی سخت ضرورت تھی۔ میرا سارا وقت تو ویسے بھی آپ کا ہی ہے، میری زندگی ہیں آپ۔ اسمارا نے گویا فٹ سے حامی بڑھتے اس کے گال کو پکڑتے کھینچا۔ اس کا معصوم سردار تھا۔ جتنا وہ اس وقت دور رہی تھی، خود بھی پاگل ہو چکی تھی۔ اب تو چاہتی تھی دن رات اس شخص کی باہوں میں رہے۔ وہ خود پاگل تھی اس کے لیے۔ پاس آؤ، ارحان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے اسے پاس آنے کو بولا۔ دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا، وہ اس کے ہاتھ کو چھوڑ گیا تھا۔ اسمارا خان اپنے فروک کو سنبھالتے ہوئے آگے ہوتے اس کی طرف سرکی۔ وہ بالکل آگے ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی، چہرہ مقابل تھا۔ میرے جگر کا ٹکڑا، اسے محبت سے پکارتے ارحان نے گردن جھکاتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک بوسہ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسمارا بھی اس کے لبوں کو چوم گئی تھی، نظریں مسلسل اس حسین چہرے پر تھیں۔ آپ روئے تھے ارحان؟ قریب سے ان کی آنکھوں کو دیکھتے غور سے اسمارا نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں پڑک گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت گہرائی سے جانتے تھے۔ اس سے جھوٹ بولا کریں جو آپ کو جانتا نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے ایک دن زرکان بھائی ضرور ملیں گے آپ سے۔ بے فکر رہیں، زیادہ مت سوچا کریں۔ ارحان نے محض ہنکارا بھرتے ہاں میں سر ہلایا، مگر اس نے بہت مان کے ساتھ بلایا تھا زرکان کو ولیمے پر۔ خیر، جیسی اس کی مرضی۔ بالکل اچھے نہیں لگتے آپ اداس، ٹھیک ہو جائیں میری خاطر۔ اسمارا نے اسے دوبارہ سنجیدہ ہوتے دیکھ نرمی سے کہا۔ وہ ہر حال میں ساتھ تھی اس کے۔ ٹھیک ہوں،
ارحان نے گردن ہلاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ اسے اپنے گلے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ رکنا مت سارے راستے۔ اس وہ رکی نہیں تھی۔ ارحان سکون کے ساتھ بیٹھا زرکان کو دماغ سے نکالنے میں کوشش کر رہا تھا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ روح کے بسنے والے دل و دماغ سے کہاں نکلا کرتے ہیں، مگر خیر نہ جانے کیا بنتا۔ دوسری طرف رائد خان نے بھی گاڑی میں بیٹھتے اشال کو اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ ہانی کو ایک نظر دیکھتے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ بیٹھی آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب تھی اس کی، ایسے لگ رہا تھا کمر ٹوٹ گئی ہے، اسے جان بنا کے شادی کرنی چاہیے تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ گاڑی کو آگے بڑھاتے سڑک پر ڈالتے رائد خان نے سوال کیا۔ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے خود جانتا نہیں ہو۔ اب ترس آ رہا تھا اس پر، تعریف کرنے کا موقع ہی نہیں تھا، سن ہی نہیں رہی تھی یہ لڑکی۔ بنا کوئی جواب دیے وہ ویسے ہی پڑی تھی، سیٹ تھوڑی پیچھے کر گئی تھی تاکہ کچھ لیٹ سکے۔ جان نکل رہی تھی اس وقت۔ ہانی میری جان۔ کوئی جواب نہ آتے رائد خان نے آگے ہاتھ بڑھاتے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا، مگر ابھی اوپر رکھا ہی تھا کہ ہانی تیزی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹک گئی تھی۔ شکل بھی نہیں دیکھنی تھی ابھی اسے۔ آنکھیں کھولتے اس نے گھورتے ہوئے رائد کی جانب دیکھا۔ سکون نہیں تھا۔ اب تم نے مجھ سے بات کی تو چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ رائد جو اس کی حرکت پر غصہ کرنے لگا تھا کہ ہائے نے اس کی جانب دیکھتے کھلی دھمکی دی، اور وہ سچ میں بول رہی تھی، جذباتی عورت تھی پوری۔ آخر میں آواز بھیگ گئی تھی تھوڑی، رات کی یاد آتے رلا رہی تھی اسے، کیسے بے رحم نے ترس بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کہتی رہ گئی تھی بس کر دے۔ اوکے ریلیکس، ولیمے کے بعد بات کرتے ہیں، تم رونا مت پلیز۔ محض اس کی آنکھوں کی نمی دیکھتے رائد نے نرمی سے بولتے اس سے نظریں پھیری۔ جتنی ہی مقابل غصے میں تھی، بہتر تھا وہ بات ہی نہیں کرتا، ایسے ہی سب خراب ہو جانا تھا۔ مزید ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا وہ۔ گاڑی میں خاموشی ہو گئی تھی، وہ تینوں اپنی منزل کی جانب روانہ تھے۔ دوسری طرف ہال میں وقت چہل پہل ہو رہی تھی، عوام کھچا کھچ بڑھی ہوئی تھی کہ یہاں پورا ہال بڑھا ہوا تھا۔ سب لوگ تیار ہوئے آئے دولہا دلہن کو انتظار میں تھے، جو پہنچنے ہی والے تھے۔ جان سمیت حویلی کے سب لوگ بھی یہیں موجود تھے۔ سارے تیار ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آج تو مصروفیت اتنی تھی کہ وہ سب مہمانوں کو ہی ہینڈل کر رہے تھے، بیٹھنے کی بھی فرصت نہیں تھی کسی کے پاس۔ رحیل خان اور مدحت چلے گئے تھے واپس، رحیل کو کچھ کام تھا اس لیے۔ البتہ میر حازم تھا محض یہاں بھی، نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ ارحا اور میر اذیان بھی واپس چلے گئے تھے۔ وہ دونوں کل بارات سے ہی واپس لاہور گئے تھے۔ ہانی کے ولیمے میں نہیں آ سکی تھی ارحا۔ زری خان اس وقت فروزی اور سلور کلر کے امتزاج کے خوبصورت کے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ تینوں فنکشن سے زیادہ آج پیاری لگ رہی تھی اور جان بوجھ کر دل سے تیار ہوئی تھی۔ جانتی تھی سارا خاندان آج ہی ولیمے میں زیادہ آئے گا۔ اپنا حسن سے لاپرواہ وہ سب کو حیران کر رہی تھی۔ خاندان کی کچھ عورتیں تو آج دیکھ رہی تھی زری کے، جس کے رنگ ڈھنگ آج بدلے ہوئے تھے۔ وہ پہلے بھی پیاری تھی، مگر اب بات ہی الگ تھی۔
سب کو پیچھے چھوڑ رہی تھی یہ لڑکی۔ وہ اکیلی اس وقت ایک ٹیبل کے ساتھ کھڑی تھی۔ سب کی نظریں کنفیوز کر رہی تھی اسے، خاص کر کچھ آنٹیوں کی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ کیسی ہو زری؟ وہ ابھی سارا کچھ کر کے سکون سے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک آنٹی کے ساتھ دو تین مزید خواتین نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ وہ دا جان کے رشتہ دار تھی، زیادہ تر سب دا جان کے ہی جاننے والے تھے۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ ان کے جانب مڑتے ہوئے زری نے زبردستی مسکراتے جواب دیا۔ وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں آج کیوں سب اس سے خود آ کر بات کر رہے ہیں، ہمیشہ تو حالہ اور ریحام سے بات کرتے تھے زیادہ۔ بڑی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، پورے حال میں چمک رہی ہو صرف تم۔ تمہارے نصیب بھی کاش اتنے ہی پیارے ہوتے۔ ارحان کے بعد کوئی رشتہ آیا یا ایسے ہی بیٹھی ہو؟ بڑی غلطی کی تم نے، ہیرا گنوا دیا۔ وہ آنٹی مسکراتے ہوئے پہلے تعریف کرتے بعد میں طنز کرنا بالکل نہیں بھولی تھی۔ زری خان زبردستی مسکرا رہی تھی کہ اب تو مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ لوگ نہیں جانتے تھے اس کی شادی کے متعلق؟ سارے خاندان کو شادی میں ہی پتہ چلا تھا، وہ آج ولیمے میں ہی آئی تھی، تبھی نہیں جانتی تھی جبران کے متعلق۔ باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا بس۔ تمہیں ایک وظیفہ بتاتی ہوں، وہ کر لینا شادی کے لیے۔ عمر ہو گئی ہے اچھی خاصی، ریحام کی بھی ہو گئی، حالہ تو مر گئی اور بھی سب کی ہو گئی، تم ہی رہتی ہو بس۔ بندش ہوگی یقیناً۔ وہ کوئی محلے کی آنٹیوں کی طرح تبصرے کر رہی تھی۔ ساتھ دو خواتین نے بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا، جیسے انہیں پورا یقین ہو بس۔ زری خان نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنٹیوں سے نظریں ہٹاتے ارد گرد دیکھا، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ شادی ہو گئی تھی پھر بھی چبھ رہی تھی ان کی باتیں۔ بمشکل وہ اپنی آنکھیں نم ہونے سے بچا رہی تھی، دل بہت نازک ہو چکا تھا۔ ایک منٹ رکیں پلیز، یہاں رہیے گا، میں ابھی آئی۔ وہ جو نظریں دوہرا رہی تھی کہ جبران کو ایک طرف کھڑے کسی سے بات کرتے دیکھ تیزی سے ان عورتوں کو بولتے آگے قدم لیے۔ وہ جبران کے پاس جا رہی تھی، لفظوں سے جواب دینے سے بہتر تھا وہ دکھا ہی دیتی انہیں۔ لوگوں کو بس مولنے سے مطلب ہوتا ہے، لوگ دوسرے کی تکلیف نہیں سمجھتے۔ لگتا ہے پاگل بھی ہو گئی ہے ساتھ، پتہ نہیں نصیب اتنے کیوں خراب ہیں اس کے، پہلے ماں کو طلاق ہو گئی، اب خود بھی شادی نہیں ہو رہی، سیاہ نصیب۔ وہ پیچھے سے بولنے سے اب بھی باز نہیں آ رہی تھی، موضوع زری ہی تھی۔ زری خان نے تیزی کے ساتھ جبران کی طرف قدم لیتے اس کے پیچھے جاتے قدم روکے۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا مگر ابھی اسی وقت اسے بات کرنی تھی جبران سے۔ دل عجیب ہو گیا تھا، اسے تو بہت فرق پڑتا تھا لوگوں کی باتوں سے۔ سینسٹیو لوگوں کے ہزاروں مسئلے۔ وہ ایک گہری سانس لیتے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھاتے جبران کے کوٹ کو پکڑتے کھینچ گئی تھی، زبان سے بلانے کی ہمت نہیں تھی۔ مقابل اس وقت 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پیارا لگ رہا تھا جبران، جو کھڑا ایک لڑکے سے کچھ بات کر رہا تھا کہ اپنے کوٹ کو دھیرے سے کھینچتے محسوس کرتے بھویں سکیرے بات کو روکتے ہوئے رخ بدلا۔ اسے لگا تھا کوئی بچہ ہوگا جو کوٹ کھینچ رہا تھا، مگر رخ بدلنے پر ہی اپنی بیوی کو دیکھتے تعصب سے ایک گہری سانس لی۔ مجال ہے یہ لڑکی شرم چھوڑ کر اس کے ساتھ فری ہو جائے، کوٹ کھینچ کر بلا رہی تھی۔ زری جو خود پر ضبط کر رہی تھی کہ جیسے ہی جبران نے رخ بدلا وہ ہونٹ دانتوں تلے چبائے آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو پی گئی تھی۔ آنکھیں تو پھر بھی بھر آئی تھی، حالانکہ وہ پہلے کبھی ایسی باتوں پر نہیں روئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار اس بات پر جبران کے سامنے آنکھیں بھگوئے کھڑی تھی وہ۔ کیا ہوا ہے؟ جبران حیرت سے اس کے آنسوؤں کو دیکھتے اس کے قریب ہوا۔ وہ اچانک پریشان نظر آ رہا تھا، تبھی تیزی کے ساتھ آگے ہوتے اسے تھاما۔ زری نے آنسو گال پر آتے دیکھ نظریں جھکائی، اس قدر نازک دل ہو چکی تھی وہ لڑکی، یا شاید یہ شخص سب سے زیادہ محبت دیتا تھا تو دل بھی اس کے سامنے ہی کمزور تھا۔ نخرے اٹھانے والوں کو ہی نخرے دکھائے جاتے ہیں۔ کس نے کچھ کہا ہے گلابو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کہیں درد ہے؟ بتائیں میری جان۔ جبران نے آگے ہوتے اس کے گرد دونوں ہاتھ باندھتے دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ خیال نہیں کر سکا تھا کہ حال کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، بس یہ خیال آیا تھا اسے۔ پریشانی سے پوچھتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، چہرے پر فکر ہی فکر تھی۔
زری بتائیں میرا بچہ، پریشان ہو رہا ہوں میں، بولنے بھی۔ وہ اسے خاموشی سے روتے دیکھ پھر سے سوال گو تھا، پتہ نہیں کیا بنتا اس لڑکی کا۔ زری نے ایک گہری سانس لیتے بھیگی آنکھیں اٹھاتے اس کے جانب دیکھا۔ بتانے ہی آئی تھی اسے، مگر پتہ نہیں کیوں رونا آ گیا تھا بس۔ دا جان اس بے شرم جبران کو دیکھتے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ جو دیکھ رہا تھا توبہ توبہ کر رہا تھا، کوئی خیال ہی نہیں تھا اس لڑکے کو، بیوی کے رونے کی فکر تھی۔ وہ زری نے ہمت کرتے بولتے ایک گہری سانس لی۔ خیال تو اسے بھی نہیں تھا، دماغ تو ان عورتوں کی باتوں میں الجھا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں، رونا بالکل نہیں ہے۔ نرمی کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرتے جبران نے تنبیہ کی، بتاتی تو صحیح کچھ۔ وہ عورتیں بول رہی ہیں میرے اوپر بندش ہے، اس لیے میری شادی نہیں ہو رہی، کہتی ہیں مجھ سے چھوٹی کی ہو گئی اور میری نہیں ہوئی اب تک۔ زری نے بھیگی نظریں اس کے سینے پر جمائے دھیرے سے اسے سب بتا دیا۔ بس یہی بات تھی، وہ چاہتی تھی مقابل ساتھ کھڑے رہ کر سب کو جواب دے، عورت کو عورت ہی جینے نہیں دیتی۔ اتنا تو معاشرے کو مردوں نے نہیں بگاڑا جتنا عورتوں نے خراب کر رکھا ہے، خاص کر پرانی عمر کی عورتیں۔ جبران نے ایک گہری سانس لیتے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی حال ہی نہیں تھا، شادی کر لے کوئی تو مصیبت، نہیں کرے تو مصیبت، کوئی جینے نہیں دیتا۔ شادی نہیں ہوئی تو شادی کب کرو گے؟ ہو گئی تو بچے کب کرو گے؟ بیٹی ہو گئی تو بیٹا کب ہوگا؟ دنیا نہیں جینے دیتی۔ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اسے ہمت دینے کا بعد میں سوچتے اسے ساتھ لیے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ پہلے تو ان عورتوں کی خبر لیتا ذرا۔ زری خان دھیرے سے اپنے آنسو صاف کرتے ایک اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی۔ دل دھڑک رہا تھا، وہ چاہتی تھی اس کی طرف سے جبران جواب دے، اور یہ شخص جواب دینے جا رہا تھا، خود بولا نہیں جاتا تھا اس سے۔ جن 3 عورتوں کی جانب زری نے اشارہ کیا تھا وہ وہیں جا رہے تھے، کچھ لوگ انہی کی جانب متوجہ تھے، ویسے ہی گلے لگے وہ سب کی نظروں کا مرکز ضرور بنے تھے، وہ سب بے دھیانی میں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ زبردستی مسکراتے ان کی جانب دیکھتے جبران نے سلام کیا۔ وہ جان کر زری کے گرد حصار بنائے ہوئے تھا۔ زری خان اس کے سینے پر سر رکھے ان خواتین کی جانب دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ جبران کی جانب متوجہ ہوئی اور حیرت اور کچھ عجیب نظروں سے دونوں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں پاس ہی اتنے کھڑے تھے۔ ہائے، دور رہو اس سے زری، پاگل ہو کیا؟ کون ہے یہ؟ حیرت سے منہ کھولتے وہ عورتیں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی جیسے زری کوئی گناہ کر رہی ہو۔ اب تو یقین ہو گیا تھا وہ لا علم تھی۔ زری نے شکل کے زاویے بگاڑتے رخ جبران کی طرف کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا، بس اس لیے وہ بولتی تھی جبران اسے ساتھ چاہیے تھا۔ کیوں دور ہو میری بیوی مجھ سے؟ بتانا پسند کریں گی آپ؟ سنجیدگی سے جبران کے دوسرا ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتے پوچھا۔ وہ ان تینوں کے ماتھے پر بل ڈلوا گیا تھا۔ شوہر؟ بیوی؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو میاں، ہوش میں تو ہو؟ ایک نے حیرت کے مارے زری کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اتنا پیارا شوہر زری کا؟ ناممکن تھا۔ بالکل ہوش میں ہوں، مگر لگتا ہے آپ تینوں ہوش میں نہیں ہیں، جو ایک 6 فٹ 2 انچ کا مرد نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بندش ہے میری بیوی پر؟ بندش تو واقعی ہے، مگر میری محبت کی۔ انتہائی سنجیدگی سے انہیں جتاتے ہوئے جبران انہیں گھورتے گردن جھکاتے زری کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ انہیں شٹ اپ کال دے رہا تھا جو کہیں نہ کہیں دینی ضروری ہوتی ہے، پہلی بے عزتی پر، پہلے تھپڑ پر، یا پہلی بات پر، یا ہر اس چیز پر جو آپ کو ناگوار گزرے۔ اتنی سختی سے لوگوں کو ٹوکنا پڑتا ہے کہ آئندہ بات کرنے کی جرات نہیں ہو، اپنی حدود خود بنانی پڑتی ہیں، لوگوں کو شے نہیں دینی چاہیے، سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ زری خان نے نظریں جھکاتے اس کے لفظوں پر اپنی مسکراہٹ روکی۔ پہلے رو رہی تھی اور محض اتنے ہی لفظوں پر گالوں کی لالی بے ساختہ تھی۔ وہ عورتیں تو خاموش حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، بس الفاظ نہیں تھے۔ بلا شبہ یہ آج کا سب سے حسین جوڑا تھا۔ دا جان شاید آپ لوگوں کو بتانا بھول گئے، مگر یہ اب ظاہرہ جبران ہے میری عزیز بیوی، صرف زری نہیں۔ تو پلیز، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی، کسی اور پر جا کر بندشوں کا ٹیک لگائیں۔
ورنہ میرا تو کام ہی ہے زبانیں کاٹنا۔ سختی کے ساتھ انہیں اپنے تعارف کے ساتھ تنبیہ کرتے وہ زری کو لیے آگے بڑھا۔ زبانیں بند کروا دی گئی تھی، مزید یہاں کھڑے ہونا بے وقوفی تھی۔ وہ زری کے ساتھ ٹیبل کی طرف جا رہا تھا تاکہ اب اس لڑکی کی خبر لے جس کے خود کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ شاید تھوڑا تو ہمت خود کیا کرے۔ زری خان آگے بڑھتے اس کے سینے سے چہرہ نکالے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اچھا لگا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی اب جو بھی پوچھے گا اپنے شوہر کو آگے کر دے گی۔ آئے بڑے اسے سیاہ نصیب بولنے والے، بھلا اس سے اچھی قسمت کسی کی ہو سکتی تھی؟ وہ تو خوش نصیب سمجھتی تھی خود کو۔ جبران نے ایک گہری سانس لیتے اسے ٹیبل کے پاس جاتے خود سے دور کرتے نرمی سے کرسی پر بٹھایا۔ وہ خود بھی بیٹھ رہا تھا۔ زری خان تھوک نکل گئی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ وہ سوال کرتے بیٹھتے ساتھ ہی کرسی آگے کرتے اس کے قریب کھینچ گیا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی آئی۔ آج پوچھتا تو آئندہ خود بولتی۔ کیا؟ زری نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مقابل اسے کچھ سخت لگا تھا، مگر کیوں؟ زری، آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ لوگوں کو خود سے شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتی ہیں؟ یقین کریں مجھے بالکل امید نہیں تھی آپ سے یہ۔ جبران نے تعصب کے ساتھ اسے گھوڑا۔ وہ اسے مضبوط دیکھنا چاہتا تھا، نہ کہ اپنے پیچھے چھپنے کے لیے، اور مضبوط یہ لڑکی بنتی نہیں تھی۔ زری نے خاموشی کے ساتھ نظریں جھکائی۔ ہاتھ آپس میں الجھ گئے تھے، جیسے وہ بس ڈانٹ سننے کا ارادہ رکھتی ہو۔ جبران ڈانٹ رہا تھا اسے، بولیں کچھ۔ اسے جواب دینے کے لیے اکسایا گیا، اب چپ ہو گئی تھی۔ آج تک خود ہی جواب دیتی آئی تھی، آج آپ نے دے دیا تو غصہ کر رہے ہیں؟ بھیگی آواز لیے، پتہ نہیں وہ شاید شکوہ کر رہی تھی، رونے بیٹھ گئی تھی۔ آنسو تو جیسے کناروں پر ہی بیٹھے تھے۔ جبکہ اس کی بھیگی آواز سنتے ایک گہری سانس لیتے جبران مزید آگے سرکا۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا یہ روئے، تبھی نرمی کے ساتھ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ موم سا دل تھا، جلدی ٹوٹ جاتا تھا۔ زری رو رہی تھی۔ غصہ نہیں کر رہا تھا میری جان، میں غصہ کر ہی نہیں سکتا آپ پر، مگر آپ بھی تو سمجھے نا، اپنے دل کو تھوڑا سا مضبوط بنائیں۔ جبران نے نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے محبت سے سمجھایا۔ نہیں ہوتا، مجھے نہیں بننا مضبوط، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ پہلی بار کم از کم آگے سے جواب دے رہی تھی۔ جبران کے سینے پر سر ٹکایا ہوا تھا۔ صحیح، یعنی ٹھان لی ہے آپ نے ایسے ہی رہنا ہے؟ جبران سنجیدہ ہوا۔ اچھا تو بالکل نہیں لگا تھا اسے جواب۔ ہر انسان کو خود مضبوط ہونا چاہیے۔ جی، بنا اس کے لہجے کو نوٹ کرتے زری نے جواب دیا۔ وہ رو رہی تھی اب تک۔ اچھا تو اسے بھی نہیں لگا تھا جبران کا ڈانٹنا۔ اوکے، محض ایک لفظی جواب دیتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نظریں ارد گرد گئی، حصار اب بھی بنایا ہوا تھا۔ دور نہیں کیا تھا اس نے خود سے، مگر کچھ ناراض لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک سوچ رہا تھا خود ٹھیک ہو جائے گا۔ زری بھی منہ بسوڑتے چپ ہو گئی تھی۔ آگے سے بات ہی نہیں کر رہا تھا یہ شخص۔ وہ پھر کیا بولتی؟ لڑائی بھی نہیں تھی، بس بات ختم کر دی تھی۔ وہ دھیان ہی نہیں دے سکی تھی جبران کی ناراضگی پر۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے کہ اچانک ہال میں ایک شور سا اٹھا۔ سب لوگوں کی گردنیں انٹرس کی طرف مڑی جہاں سے دولہا دلہن کی انٹری ہو رہی تھی۔ سب ایک ساتھ اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ہال کی لائٹس مدھم ہو گئی تھی اور محض دو لوگوں پر سپوٹ لائٹ کی روشنی پڑ رہی تھی۔ رائد خان اور ارحان کی گاڑی ایک ساتھ ہی ہال میں پہنچی تھی۔ اشال کو صفیہ خانم پکڑ چکی تھی اور یہیں سے ان کی بنا بٹھائے ہی انٹری کروا دی تھی۔ اسمارا خان مسکراتے ہوئے ارحان کے بازو میں ہاتھ ڈالے چل رہے اسٹیج کی جانب آ رہی تھی۔ دل پتہ نہیں کیوں عجیب ہو رہا تھا۔ ساتھ موجود ارحان خان جو سارے راستے خود کو سمجھایا آتا کہ جیسے اب ہمت ہار گیا تھا۔ وہ پھر سے نظریں دوڑاتے ایک امید کے تحت ہال میں دیکھ رہا تھا، اور امید بری طرح ٹوٹی تھی۔ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ تو نظر ہی نہیں آیا تھا اسے، وہ آیا ہی نہیں تھا۔ دل ایک بار پھر کڑچی کڑچی ہو گیا تھا۔ یہی اوقات نظر آ رہی تھی اسے اپنے ولیمے اور لوگوں کی طرف تو وہ چاہ کر بھی دھیان نہیں دے پا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ہانی بمشکل اپنے ٹوٹتے وجود کو سنبھالے آگے بڑھ رہی تھی۔ دا جانے ولیمہ دن میں رکھا تھا، رات کا تو کم از کم تھوڑا آرام کر لیتی وہ، مگر گاؤں میں یہ کام سی بات تھی کہ سارے فنکشن دن کے ہوتے ہیں۔ رائد خان چہرے پر فکر سجائے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ سوچ رہا تھا یہاں سے جلدی چلا جائے
تاکہ ہانی کا چیک اپ کروا سکے۔ وہ دونوں جوڑے چلتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں والہانہ تعریف دیکھ رہے تھے۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ہر کوئی دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ قدم اسٹیج کی طرف لیتے، اسٹیج کے تھوڑا سا پاس آتے، رائد خان نے تھوڑا جھکتے ہوئے ہانی کے فروک کو اٹھایا۔ وہ اس کی مدد کر رہا تھا، جیسے پتہ نہیں تھا سنبھال پائے گی اب۔ مقابل کے ہاتھ سے بھی تپش نکل رہی تھی۔ تھکاوٹ سے ہوا بخار تیز ہوتا جا رہا تھا۔ سب کو پتہ چل رہا تھا وہ بیمار ہے۔ ہانی اس کے ہاتھ میں سہارے بمشکل ہمت کرتے اسٹیج پر چڑھی۔ اچھا تھا خود سنبھال لیا تھا۔ وہ نیچے کھڑا پہلے اس کی اوپر جانے میں مدد کر رہا تھا۔ ہانی ہمت کرتے اسٹیج پر چڑھ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ رائد خان بھی اسے سنبھالتے اوپر چڑھ رہا تھا۔ پیچھے لائٹس دوبارہ جلنے لگی تھیں۔ دوسری طرف اسمارا خان ارحان کے ہمراہ اسٹیج پر آئی۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کی نظریں تو اس پر ٹکی تھیں۔ ارحان کی بیوی کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی تعریف کر رہا تھا تو کوئی حسد۔ آگے بڑھتے ہوئے سر جھٹکتے ارحان خان اسمارا کے ساتھ بیٹھا۔ اسٹیج پر دو صوفے رکھے تھے، ایک پر ارحان اور اسمارا بیٹھ رہے تھے تو دوسرے پر ہانی اور رائد۔ وہ چاروں بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ سب بڑے اسٹیج کی جانب آ رہے تھے۔ ہانی پر ترس آ رہا تھا ابھی تو سب کو۔ بیچاری نڈھال لگ رہی تھی بالکل۔ رائد اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ صفیہ خانم نے ہانی کی طرف جاتے کچھ جھکتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کے لیے کچھ دعائیں یہیں منگوا دیتی۔ نہیں ٹھیک، میرا سارا فنکشن خراب ہو گیا۔ ہانی نے آنکھوں میں تیزی سے جمع ہوتی نمی لیے جواب دیا۔ اسے اپنا ایونٹ خراب ہونے کا زیادہ دکھ تھا، تبھی تو رائد سے بات نہیں کر رہی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ خراب نہیں ہوا۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ رو کر دن خراب نہیں کرنا اپنا۔ میں تمہارے لیے جوس اور دوائی منگوا رہی ہوں۔ بالکل چپ۔ صفیہ خانم نے ہاتھ میں موجود ٹیشو سے اس کی آنکھوں پر ہلکے ہلکے سے آنسو صاف کرتے تنبیہ کی۔ وہ گھر میں جانتی تھی ہانی بیمار ہے، مگر تب بخار اتنا تیز نہیں تھا تو سیریس نہیں لیا تھا، اب تیز ہو گیا تھا۔ رائد خان ہانی کی طرف دیکھتے گلٹ محسوس کر رہا تھا، مگر اب وہ خود دھیان رکھ کر اسے مضبوط بنا سکتا تھا۔ خود نے پھر بھی نہیں رکنا تھا۔ جبکہ اسمارا خان نے صفیہ خانم اور ہانی کی طرف دیکھتے افسردگی سے مسکراتے ہوئے ارحان کی جانب دیکھا، جو خود یہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا کوئی منظر اپنی طرف سے دیکھنے کی تو حسرت ہی رہ گئی تھی اس کی۔ خیر، وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ من چاہے لمحات کے معاملے میں وہ شروع سے بدقسمت رہا تھا، جیسے ابھی نیگیٹو ہی سوچ رہا تھا وہ اس وقت۔ تم اس دنیا کی سب سے حسین عورت ہو میرے لیے، میری دلہن۔ زبردستی مسکراتے ہوئے اسمارا کی جانب دیکھتے ارحان نے اس کے ہاتھ کو اٹھاتے اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ تھا اس کی اداسی دور کرنے کے لیے۔ ہانی خوش قسمت نکلے گی یہ اندازہ بہت کم لوگوں کو تھا۔ صفیہ خانم ٹھیک تھی اس کے ساتھ، سب کو ہی نظر آ رہا تھا، یا شاید شروع کے دن تھے۔ شروعات میں سب اچھا ہی ہوتا ہے، لوگ بھی اور رویے بھی۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے کسی کی، کتنا حسین ہے تم اسمارا، چاند سورج کی جوڑی ہے۔ اسمارا خان کچھ جواب دیتی کہ بی جان کو آتے دیکھ مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ ساتھ اس کی ماں بھی تھی۔ وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ شکریہ بی جان، ان دونوں نے ایک ساتھ بولتے جواب دیا۔ بی جان آگے ہوتے اسمارا سے مل رہی تھی۔ شکر ہے آج واپس گھر آتی۔ ساتھ ارحان گل بانوں سے مسکراتے ہوئے سلام کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب آ رہے تھے اسٹیج پر۔ خوش رکھنا میری بیٹی کو، شکایت نہیں ملے اب مجھے۔ گل بانوں نے ارحان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تنبیہ کی۔ وہ جواباً مسکرا اٹھا تھا۔ امی، ارحان سے زیادہ خوش کوئی رکھ بھی نہیں سکتا مجھے، یہ بہت اچھے ہیں۔ ارحان کو جواب دینے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اسمارا خان خود ہی بولتے اسے مزید گہرا مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ انتہائی سکون دہ الفاظ تھے۔ اچھی بات ہے، تم بھی اس کی سنا کرو، بس اچھے سے رہا کرو، آئندہ نہ سنوں میں کہ لڑائی کی ہے تم نے اس سے۔ ساتھ ہی ساتھ اسمارا کے گلے لگتے گل بانوں نے اسے بھی تنبیہ کی۔ وہ محض آگے سے دانت نکال گئی تھی۔ لڑائی کیے بغیر تو روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی دونوں کی۔ ان کا دن رات کا چلتا رہتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔
یہ جب بھی لڑے گی کال کر دوں گا آپ کو۔ میں شریف انسان تو کچھ بول نہیں سکتا، آپ نے خبر لینی ہے پھر اس کی۔ ارحان نے مزاحیہ انداز میں گل بانو کی جانب دیکھا۔ وہ مذاق کر رہا تھا، محض مسکراتے ہوئے۔ ضرور، پھر خبر لوں گی اس کی، گل بانو نے جواب دیا، جبکہ اسمارا ہنستے ہوئے ارحان کے گھٹنے پر چٹکی کاٹ گئی تھی۔ کر کے تو دکھاتا شکایت، وہ خود ہی اچھے سے نمٹ لیتی اس سے، بدتمیز کہیں کا۔ دوسری طرف رائد خان سب سے مل رہا تھا، ہانی کی خیریت پوچھ رہے تھے سب۔ جو صوفے سے ٹیک لگا گئی تھی، اسے صرف ایک ٹائم کھانے کے نقصانات اب پتہ چل رہے تھے، جان نہیں رہی تھی جسم میں۔ وہ سب یوں ہی آپس کی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک ہال کے باہر ایک عجیب سا شور گونجا۔ اب تک آتش بازی، فائرنگ یا ایسی کسی چیز کا شور نہیں ہوا تھا۔ مگر اچانک اس قدر شدت سے شور ابھرا تھا کہ جیسے کسی نے سارے فائر ورکس کے ایک ساتھ ہی جلا دیے ہوں۔ وہ یہاں سے بھی روشنی تک میں شرلی اور پھلجھڑی کی روشنی اچھے سے دیکھ سکتے تھے۔ نہ جانے کس نے فائر ورکس کس جلائے تھے کہ آسمان چمک اٹھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دھڑا دھڑ فائرنگ کی آواز بھی آ رہی تھی، دل باہر آ رہے تھے۔ آواز ایسی تھی کہ خواتین اور بچے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ سب کی نظریں باہر کی طرف تھیں۔ ارحان خان نے تیزی کے ساتھ صوفے سے اٹھتے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ 7 دوست اور المیر اریس تو یہیں گھوم رہے تھے۔ کون فائرنگ کر رہا تھا پھر سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے ساتھ رائد بھی اٹھ گیا تھا۔ چل دیکھتے ہیں، ارحان خان کو تیزی سے بولتے رائد نے آگے قدم لیے۔ باقی مرد حضرات بھی باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس گئے تھے۔ ارحان خان جو آگے جا رہا تھا کہ اسمارا نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں ڈر رہا تھا اچانک، گولیوں کی آواز ہی بھیانک لگتی تھی اسے۔ آ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، نرمی کے ساتھ اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ارحان خان تیزی سے آگے کی جانب بھاگا۔ اسٹیج کے ساتھ رائد اترا تھا۔ سب تجسس کے مارے باہر دیکھنے جا رہے تھے اور کسی کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ پٹاخوں کا دھواں اس قدر تھا کہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی گاڑیوں سے چند لوگ باہر نکالے فائرنگ کر رہے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے انہیں۔ زیادہ آگے مت جانا، کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ دا جان نے ارحان اور رائد کو گیٹ تک آتے دیکھ تنبیہ کی۔ وہ لوگ خود یہیں گیٹ کے پاس کھڑے تھے، سارے مرد حضرات یہیں جمع ہوئے باہر دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا دا جان، دیکھنے تو دیں کون ہے، خطرہ تو نہیں ہے کوئی۔ اپنی جیب میں موجود گن سنبھالتے ارحان خان بنا ان کی سنے آگے کی جانب بڑھا۔ آتش بازی اب تک زور و شور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی باقی چند لوگ آگے بڑھے تھے دیکھنے کے لیے۔ بھیانک آواز تھی کہ کان کے پردے پھٹ جائیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ۔ ایک پہلے ہی موڈ خراب تھا، اوپر سے یہ مصیبت۔ ارحان خان گردن جھٹک گیا تھا۔ ہاتھ میں گن تھامے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آگے آیا تھا کہ آگے حد دھواں دیکھتے ایک لمحے کے لیے قدم روکے۔ نظریں چاروں طرف گئی۔ لالا، دوسری طرف دیکھیں، گیٹ بند کروا دو کچھ دیر، دھواں اندر جا رہا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ارد گرد دیکھتے ارحان نے چینکتے ہوئے رائد کو تنبیہ کی۔ باقی لوگ بھی تجسس کے ساتھ آگے آ رہے تھے۔ اچانک ہلچل مچ گئی تھی، کمزور دل سکڑ گئے تھے۔ چاروں طرف دیکھتے ارحان کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو نہ جانے اس دل کو کیا ہوا تھا کہ 200 کی سپیڈ سے دھڑک اٹھا تھا۔ اچانک ہارٹ بیٹ بری طرح تیز ہوئی تھی اس کی۔ وہ نہیں پہچان پایا تھا، مگر دل پہچان گیا تھا اس کا۔ ارحان جو آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک رکتے ہوئے گردن جھکاتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، ایسا لگ رہا تھا ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ عجیب نظروں سے اپنے دل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس سے کیا مصیبت پڑی تھی؟ وہ سینے کو رب کر رہا تھا۔ وہ جو ایک سیکنڈ کے لیے رکا تھا کہ اچانک دماغ میں آنے والے خیال پر تیزی کے ساتھ گردن اوپر کی جانب کی، جیسے اچانک دل کی حالت سمجھ میں آئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سر اٹھاتے اچانک گردن پھیرتے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سامنے کوئی نہیں تھا، دائیں طرف بھی نہیں، اور بائیں طرف جوں ہی گردن مڑی تھی کہ ارحان خان کی آنکھوں نے ایک سیاہ لباس میں موجود شخص کو ہوڈی سر پر گراتے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، محض پشت دیکھی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل کا صدیوں کا رشتہ ہو اس شخص سے۔
وہ شخص رخ پھیرے واپس جا رہا تھا جیسے بس وہ بال مچانے آیا ہو، جبکہ اس کی ہوڈی کے پیچھے ایک نام لکھا تھا، سکر، یعنی موت۔ اوئے ارحان، جس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا مگر دل کی حالت کے برعکس حلق کے بل چیخا جیسے اسے روکنا چاہتا ہو۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ یہ آگے جانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر قدم اٹھنے میں وقت لگا رہے تھے۔ اچانک دل اور دماغ معاف ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بمشکل قدم اٹھایا تھا کہ دا جان اور رائد نے اسے روکا، اور ارحان کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا اس شخص کو۔ کہاں جا رہا ہے؟ رائد نے اس کے بازو کو پکڑتے سوال کیا۔ ان سب کو یقیناً خطرہ ہی لگ رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا کچھ ابھی تک۔ میرے پیچھے نہیں آئے کوئی، ان لوگوں کو پہلے ہی حکم دیتے ارحان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اندھا دھند آگے کی جانب بھاگا، جہاں وہ شخص گلی میں مڑ گیا تھا۔ دل پاگل ہوا جا رہا تھا اور قدم اتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے کہ حد نہیں۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ سانس پھول گئی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر اس شخص کی پشت دیکھ کر ہی جو احساس اسے ہوا تھا وہ جان گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز جو چینخ چینخ کر اسے بتا رہا تھا پہچان گیا تھا۔ تبھی تو زبان پر وہ نام آیا تھا، زرکان شاہ۔ اس کی زبان خود یہ نام لے رہی تھی اور وہ محض بھاگنا چاہ رہا تھا۔ دعا پھر بھی چل رہی تھی کہ وہ شخص ہو، کاش وہ بھی بھاگتے ہوئے گلی کی جانب جا رہا تھا جہاں وہ شخص گیا تھا۔ پیچھے سب لوگ کشمکش میں ہی رہ گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ارحان گیا تھا اور آتش بازی بھی رک گئی تھی، فائرنگ کرتے لوگ بھی جا رہے تھے واپس۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا، اچانک کچھ ہوا ہے اور ختم بھی ہو گیا تھا، جبکہ ارحان کو لے کر دا جان اور باقی سب فکر مند نظر آ رہے تھے۔ بھاگا ایسے تھا کہ پتہ بھی نہیں چلا تھا کہاں گیا، عجیب ہی لڑکا تھا وہ بھی۔ ارحان کان پوری جان لگاتے بھاگتے ہوئے گلی کی طرف آیا۔ وہ حواس بھاگتا ہوئے پھولتی سانسیں لیے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں وہ شخص ٹہلتے ہوئے آگے جا رہا تھا، ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ گردن جھکائے پیارا لگ رہا تھا۔ زرکان! ارحان خان بھاری ہوتے دل کے ساتھ، ایک مان امید کے ساتھ پکارتے، تیزی میں آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو لیے آگے کی جانب واپس سے بھاگا۔ حالانکہ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا، حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ برسوں کا معذور ہو، مگر وہ پھر بھی زبان پر دعائیں لیے اندھا دھند بھاگ رہا تھا، تڑپ کے ساتھ۔ کون کہتا ہے محبت صرف لڑکے یا لڑکیوں سے ہوتی ہے؟ انہوں نے پھر دوستی والی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا؟ سب سے کمال تو یہی ہے۔ ارحان دعا کر رہا تھا کہ یہ شخص زرکان ہی ہو، ورنہ مر جانا تھا اس نے۔ بس نہیں تھا یہیں گھٹنوں کے بل پیٹ کر چیخے چلائے اور رونے بیٹھ جائے کہ یہ بے حس انسان سنتے خود آئے اس کے پاس، مگر اسے جانا پڑ رہا تھا۔ وہ شخص واقعی زرکان شاہ تھا جو ارحان کی پکار سنتے مسکرا اٹھا تھا۔ یار ناراض تھا آخر، اس پر فرض بنتا تھا وہ مر کر بھی آتا، اب بھی خطرہ مول لے کر ہی آیا تھا، محض ارحان کے لیے۔ دل تو اس کا بھی پاگل ہو گیا تھا اس پکار پر۔ کیا کچھ نہیں تھا اس پکار میں؟ طرب، شدت، مان، محبت، سب کچھ ایک آواز میں تھا محض۔ وہ بہت آہستہ آہستہ ٹہلنے کے انداز میں آگے جا رہا تھا، رکا نہیں تھا اب بھی۔ ارحان خان بھاگتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بری طرح لڑکھڑایا تھا، مگر پھر بھی بھاگتے ہوئے آگے جا رہا تھا، پتہ بھی نہیں چلا تھا، اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ زرکان ہی ہے۔ گلی بالکل سنسان پڑی تھی، یہ ایک لمبی سی گلی تھی۔ ارحان خان نے پوری قوت کے ساتھ بھاگتے ہوئے، ہانپتے ہوئے اس شخص کے پیچھے جاتے، اس کی ہوڈی کو پکڑتے، اچانک تیزی کے ساتھ اس کا رخ اپنی طرف بدلا۔ زرکان شاہ رک گیا تھا، وہ اپنا اصل چہرہ سامنے لایا ہوا تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا ارحان کے سامنے، اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ ارحان کے کھینچ کے موڑنے پر وہ اچانک رخ بدلتے مسکرا رہا تھا۔ ارحان کا ری ایکشن نہیں جانتا تھا وہ، مگر دونوں کے دلوں کی حالت اس وقت ایک جیسی تھی، ایک سنبھال رہا تھا تو دوسرا ایموشنل ہوتے بری طرح رو رہا تھا۔ زرکان نہیں جانتا تھا کہ ارحان کیسا ری ایکٹ کرے گا، مگر جو ہوا تھا وہ سب کی توقع کے برعکس تھا۔ ارحان خان ہانپتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اس کے منہ پر مکہ مارتے اسے گندی گالی دے گیا تھا۔ زرکان شاہ بے ساختہ ہنستے ہوئے 2 سے 3 قدم پیچھے کو لڑکھڑایا، زور کا مکہ تھا کہ ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا،
مگر پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ نظریں ارحان کی جانب تھیں، جس کے چہرے پر غصے کی رمق تھی۔ نہ جانے کیوں، کیا کم تر پایا تھا اس بے حس نے؟ اب بھی رلا ہی رہا تھا۔ 10 سال کے لمبے عرصے کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ زرکان شاہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے، ہنستے ہوئے اپنے لبوں پر انگوٹھا رکھتے خون صاف کیا، ساتھ وہ اسے ہاتھ سے آگے آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ نظریں ارحان پر تھی جو اس کے ٹکر کا تھا۔ وہ دونوں دوست بہت پیارے تھے۔ ارحان خان ہونٹ بھینچتے غصے کے مارے پھر سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے لگ رہا تھا اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ کیوں ہوتے ہیں لوگ اتنے عزیز، اور عزیز ہی کیوں تڑپاتے ہیں؟ وہ تو اب تک نہیں یقین کر پا رہا تھا کہ زرکان اس کے سامنے ہے۔ کمینہ ہے تو، بغیرت! نہیں آتا اب بھی؟ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ مٹ جاتا ارحان، مرتا ہے تو فضول ہے ارحان تو سب کے لیے۔ چینختے ہوئے گویا اپنا غصہ اتارتے، ارحان اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ زرکان ہنستے ہوئے پھر لڑکھڑایا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ مار بھی خوشی خوشی سہ رہا تھا۔ تو میری جان ہے، دیکھ آ تو! زرکان شاہ بول رہا تھا کہ ارحان نے اس سے موقع چھین لیا تھا، وہ جو اس کے چہرے پر مکے برسانے شروع ہوا تھا کہ بری طرح مارنے لگا تھا اسے۔ کبھی نہیں سوچے گا کہ زرکان ملے گا تو ایسے اس کے چہرے کا حشر بگاڑے گا وہ، مگر ابھی غصہ ہی بہت آ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ زرکان کے چہرے کو بھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اوئے لگ رہے ہیں! زرکان شاہ منہ سے خون نکلتے دیکھ تھونکتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا بار بار، اور ارحان پوری قوت سے اس کے چہرے پر مارتا جا رہا تھا۔ وہ خون نکلنے کے باوجود رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کمینے! بہت ہوئی! ارحان جو اسے اب مارنے لگا تھا کہ زرکان نے برداشت سے باہر ہوتے دیکھ اس کے دوبارہ آتے مکے پر اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ پھر سے منہ سے نکلتے خون کو سائڈ پر تھوکتے ہوئے ارحان کے ہاتھ کو نیچے کیے اس کے منہ پر ایک پوری قوت سے مکہ مار چکا تھا۔ اس کا ایک ہی کافی تھا اور ارحان کا ہونٹ بری طرح پھٹ گیا تھا، جبڑا تک ہل گیا تھا جیسے۔ وہ پھر بھی رکا نہیں تھا۔ آگے بڑھتے، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے، وہ بری طرح اس پر جھپٹا۔ زرکان شاہ بھی رکا نہیں تھا۔ وہ دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ دونوں کو ہی لگ رہا تھا یہ تو خیال نہیں تھا، ایک دوسرے کے چہرے کا حشر بگاڑنے کے چکر میں تھے یہ لوگ۔ ارحان اتنی بری طرح مار رہا تھا کہ حد نہیں، خود کے چہرے سے بھی خون رس رہا تھا، ہونٹ سوج چکا تھا۔ کوئی انہیں اس طرح لڑتا دیکھ لیتا تو لعنت بھیجتا دونوں پر۔ پہلے مر رہے تھے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، خاص کر ارحان، اور اب یہ حال تھا۔ زرکان نے اسے بری طرح مارتے دیکھ اچانک اس کے گھٹنے پر پاؤں مارتے اسے قابو کرنا چاہا۔ وہ پروفیشنل تھا تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ارحان کے معاملے میں احتیاط کر رہا تھا، جیسے لڑنا نہ جانتا ہو۔ اس کمینے کو زور کی لگتی بھی تو خود کو تکلیف ہونی تھی۔ ارحان توازن برقرار نہ رکھتے بری طرح زمین پر گرا، وہ ساتھ ہی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے گرا تھا۔ حال برا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ ارحان کا سفید اور زرکان کا سیاہ سوٹ پوری طرح مٹی مٹی ہو رہے تھے۔ وہ دونوں پاگل ہو چکے تھے، خونو خونم ہو رہے تھے دونوں۔ پھر بھی ارحان خان اپنا غصہ نکال ہی رہا تھا۔ نیچے گرتے ایک بار پھر سے زرکان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بے درد مکے چہرے پر پڑ رہے تھے اور وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ ارحان اس پر آیا، آنکھوں میں شعلے لیے اسے دیکھ رہا تھا، بس نہیں تھا اسے جان سے مار دے۔ اوپر سے زرکان کی ہنسی جلے پر نمک کا کام کر رہی تھی، آگ لگ رہی تھی اسے۔ دفعہ ہو جا، چلا جا یہاں سے، مٹ جائے گا میرے ہاتھوں۔ اسے بری طرح ہنستے دیکھ ارحان خان بازو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے اس کا گریباں جھٹکتے ہوئے اس پر سے اٹھا۔ درد ہو رہا تھا بولتے ہوئے بھی۔ زرکان نے کم مارا تھا مگر ہاتھ بہت بھاری تھا اس لڑکے کا۔ اوئے رک! اسے اٹھتے ہوئے بنا سوچے سمجھے واپسی کی طرف قدم لیتے دیکھ زرکان اپنی ہنسی پر قابو پاتے تیزی کے ساتھ خود بھی زمین سے اٹھا۔ کپڑے مٹی مٹی ہو گئے تھے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے ہنسی آئی جا رہی تھی۔ وہ تڑپا نہیں تھا اتنا، خود کو دیکھتا رہتا تھا ارحان کو۔ روپوش تو وہ خود تھا۔ ارحان خان بنا سنے بازو اسے بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ دور جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاس رہنے سے دل باہر آ رہا تھا
اسے جتنا انتظار تھا اب اتنا ہی چینک چینک کر دل کر رہا تھا روئے، سب خراب ہو رہا تھا۔ رک جا ارحان، اب ایسا کرے گا میرے ساتھ؟ زرکان شاہ نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے پاس اچانک کندھے سے پکڑتے اسے روکا۔ ارحان پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکنے لگا تھا، مگر وہ پہلے ہی ہنستے ہوئے اسے آگے کرتے زبردستی شدت کے ساتھ اپنے گلے لگا گیا تھا۔ اس ناراض محبوبہ کے نخرے جاری تھے، مزاحمت کر رہا تھا وہ دور ہونے کے لیے۔ چھوڑ مجھے، تو آیا کس لیے ہے؟ اتنا ترسانے کے بعد آیا ہوں یار تجھے میں نے کتنی منت کی تھی تیری، کتنا انتظار کیا تھا، کتوں کی طرح ذلیل کیا ہے تو نے مجھے۔ کہاں قصور تھا میرا، کہاں غلط تھا میں؟ سارے گاؤں کی سزا مجھے اکیلے کو دے دی تو نے سوچا محبت تو یہی کتا کرتا ہے، اسے ذلیل کرو بس۔ وہ چینکتے ہوئے گویا شکوہ کر رہا تھا، آنسو اور خون ایک ہو رہے تھے، کن لفظوں میں بتاتا اسے؟ وہ تو شکوہ بھی اٹک اٹک کر رہا تھا۔ سوری۔ زرکان شاہ نے آسانی سے معافی مانگتے اس کے کندھے میں چہرہ چھپایا۔ ارحان کی مزاحمت کم پڑ گئی تھی، وہ ہمت ہارتے خود بھی اس کے کندھے میں سر رکھتے بری طرح سسک پڑا تھا۔ اگر اسمارا بھی انہیں دیکھ آتی تو وہ دل میں راز رکھ کر ہی مر جاتا۔ وہ اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کرتا تھا، اس کے بعد اسمارا سے۔ تیسرا کوئی نہیں تھا درمیان میں۔ معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگا۔ زرکان نے شدت سے اسے خود میں بھینچتے ہوئے اس کے گرد دونوں ہاتھ باندھے اس کی کمر کو رب کیا۔ ارحان خان ہمت ہارتے روتے ہوئے خود بھی شدت کے عالم میں اس کے گرد حصار بنا گیا تھا۔ دل جو مچل رہا تھا کہ قرار پا گیا تھا، رگ رگ میں سکون گھلا تھا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آج کے دن کے لیے وہ کتنی بار شکر کا سجدہ کرنے والا تھا۔ کہاں وہ سب سے مڑا ہوا سمجھ رہے تھے، کہاں یہ شخص آنکھوں کے سامنے تھا۔ ان دونوں کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ فضائیں بھی جیسے اس ملاقات پر خوشیاں مناتے جھوم رہی تھیں۔ فلک والے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ زمین پر دو بچھڑے دوست ملے، یہی دو بچھڑی روحیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے روبرو تھیں۔ جس طرح سے ارحان رو رہا تھا، زرکان کی بھی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس نے بھی بہت کچھ دیکھا تھا ان 10 سالوں میں، آسان نہیں تھا کچھ بھی۔ ارحان کے پاس چند لوگ تو تھے، اسے تو ظالم دنیا کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہر موڑ پر اس نے ارحان کو یاد کیا تھا۔ غریب ہے وہ انسان جس کے پاس اچھے دوست نہیں۔ اسے غربت سے گزار کر پھر سے غنی کیا گیا تھا۔ وہ سموسے سے بھرا آئلی ہاتھ دوستی کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیسے گزرا تھا وقت، آزمائشیں ختم ہو رہی تھیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ یہ آنسو بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نہ خوشی میں پیچھا چھوڑتے ہیں نہ غم میں، مگر دونوں میں تو ملی جلی کیفیت میں تھے۔ 10 سالوں کا غم تھا اور ایک چھوٹے سے لمحے کی خوشی تھی جو ہر آنکھ کو نم کر سکتی تھی۔ چل بس کر، مجھے بھی رلا دیا۔ زرکان شاہ نے ایک گہری سانس لیتے بازو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے اس کے چہرے کو اپنے مقابل کرنا چاہا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ رونا نہیں ہے، اور ارحان اتنی بری طرح رو رہا تھا، پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ۔ زرکان کے کندھے کے پاس سے شرٹ بھیگ گئی تھی ساری۔ زرکان کی آنکھیں بھی برس پڑی تھیں، بس وہ اچھے سے کنٹرول کر رہا تھا خود پر۔ بس کر ارحان، اتنا کون روتا ہے؟ تو نے اتنا اصرار کر کے بلایا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا میں نہیں آؤں؟ صاف گوئی کرتے نرمی کے ساتھ زرکان نے زبردستی اس کا چہرہ اپنے کندھے سے پیچھے کیا۔ ارحان کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، وہ تو کچھ بولنے لائق بھی نہیں تھا۔ ایسے کرے گا اب؟ چلا جاؤں میں واپس؟ کیسے رو رہا ہے کمینے، مرد بن مرد۔ اسے ہنسانے کے لیے وہ خود بھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہنستے ہوئے بول پڑا تھا۔ تو نے اچھا نہیں کیا زرکان۔ گردن اٹھاتے پھر سے شکوہ کرتے ارحان نے آگے ہوتے اس کے گرد حصار بنائے رکھا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ زرکان شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی، گئی نہیں تھی اس منحوس کی عادت۔ وہ اب بھی اس کے چہرے پر لب رکھ گیا تھا اور زرکان ہنستا چلا جا رہا تھا۔ اس نے مس کیا تھا اس لمحے کو بہت۔ وہ دونوں بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، انتہا تھی یہاں۔ رونا بند کر ارحان، جو اس کے ماتھے کو چوم گیا تھا کہ زرکان نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے گالوں پر رکھتے انگوٹھے کے پوروں سے آنسو صاف کیے۔ روئے جا رہا تھا پاگل انسان، وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ بس کر، بہت ہوتا ہے اتنا۔ نرمی سے
پھر سے بولتے زرکان شاہ نے آگے ہوتے اس کے گال پر رب رکھے۔ کوئی اور دیکھتا تو یقیناً کرنچ بولتا، مگر وہی جانتے تھے ایک دوسرے کے بغیر کیسے وقت گزرا تھا۔ دونوں نے اذیت جھیلی تھی۔ تو مزید حسین ہو گیا ہے، ارحان نے اس کے چہرے کو دیکھتے دل سے تعریف کی۔ زرکان نے آنسو صاف کیے تھے تو دوبارہ نہیں آئے تھے۔ تجھ سے پھر بھی کم، ہم دونوں بہت بدل گئے ہیں، زرکان شاہ بولتے ارحان کو ہنستے ہوئے گردن جھٹکتے پر مجبور کر گیا تھا۔ 10 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے، کیا ایک بار بھی تو نے مجھے یاد نہیں کیا؟ ارحان نے سوال کیا۔ جیسے وہ دونوں ملے تھے، ان گنت باتیں تھی کرنے کو، دل تھا وقت یہیں تھم جائے، مگر ایسے لمحات ہی تو وہ وقت سپیڈ پکڑتا ہے، خوشی کے لمحے جلدی گزرتے ہیں۔ کیا تھا اور دیکھتا بھی رہتا تھا تجھے، مگر غصہ آتا تھا مجھے، کیونکہ میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھا، معاف کر دے، میں بھول گیا تھا کہ میرا جگر کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ زرکان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ وہ آخر میں اس کے بال بکھیر گیا تھا۔ ارحان نے محض گردن ہلائی۔ اس ٹاپک پر وہ پھر کبھی بات کرتا اس سے۔ شہزادہ لگ رہا ہے، شادی کر لی تو نے، ولیمہ مبارک، سرپرائز کیسا لگا؟ ایک ساتھ بولتے وہ آخر میں سوال گو تھا۔ ارحان کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی، تبھی آ گیا تھا جلدی واپس، ورنہ کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا۔ ابھی بھی خالہ کو بنا بتائے آیا تھا، ویسے بھی خالہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اس سے۔ جب سے المیر واپس آیا تھا خالہ ناراض ہی تھی، مناتا وہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا ایک کزن سے نہ ملنے دینے پر اس کا اس طرح کا ری ایکشن دینا چاہیے خالہ کو۔ وہ شوہر تھا، چاہتا تو ہر نامحرم سے بات کرنے پر پابندی لگانے کا حق رکھتا تھا، ہر شوہر حق رکھتا ہے۔ خالہ جہاں غلط تھی اسے لگتا تھا وہ کبھی نہیں منا سکتا، تب اسے مقابل سمجھتی نہیں تھی یہ باتیں۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی، یہ سب عام تھا اس کے لیے، سمجھتا وہ بھی نہیں تھا، پیار سے سمجھاتا تو مان جانا تھا خالہ نے، وہ بھی تو کمرے میں بند کر کے گیا تھا اسے، دونوں نہیں سمجھتے تھے۔ بہت اچھا، تو آج بھی نہیں آتا تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینی تھی میں نے۔ ارحان نے منہ بناتے آگے ہوتے واپس اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، دل ہی نہیں بھر رہا تھا، یقین کر رہی تھی آنکھیں۔ ایسے ہی کر دینی تھی، میں اب تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، یاد رکھنا۔ زرکان نے اس کی طرف دیکھتے خود بھی اس کے گرد حصار بنایا۔ وہ اس کے ہونٹ سے نکلتے خون پر رکھنے کے لیے جیب سے رومال نکال رہا تھا۔ اپنی خیر تھی، میں خود بھی، ارحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دل خوش ہو گیا تھا، وہ اس قدر مطمئن تھا کہ ساری زندگی نہیں ہوا ہو، وہ بھول گیا تھا اس کا ولیمہ ہے۔ خالہ کیسی ہے؟ تو نے اسے تکلیف تو نہیں دی نا؟ میرا مان مت توڑنا۔ ارحان نے اچانک خیال آنے پر سوالیہ نظریں اس پر جمائی، بڑا یقین تھا اسے، تو نے اسے مضبوط بنایا تھا، میرے ساتھ رہ کر کمزور ہو گئی ہے، جھوٹ نہیں بولتا تجھ سے، شروع میں دی ہے تکلیف، تو جانتا ہے میرے ساتھ جو ہوا اس کی گواہی کی وجہ سے تھا۔ خیر چھوڑ، تو اب خوش ہے؟ چھوٹی موٹی نوک جھوک تو ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ جواب سادہ تھا، وہ ارحان سے اب کچھ جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، ایسا ہی تھا، وہ بچی تھی۔ ارحان نے شکوہ کناں نظریں اس پر جمائی، ترس آ رہا تھا خالہ پر، نہ سمجھ نہیں تھی مگر۔ چھوڑ تو یار، بھولنے کی کوشش کرتا ہوں میں سب، اور سب سے بڑی بات معاف کر چکا ہوں اسے، اب تو وہ میری زندگی ہے۔ وہ بات کو ٹال گیا تھا، معاف تو کر دیا تھا، مگر بھولنے کی کوشش آج تک جاری تھی۔ میرا دل نہیں سنبھل رہا اب تک، تو میرے سامنے ہے، اف خدایا میرا جگری یار۔ ارحان نے اپنی فیلنگز جیسے اس سے شیئر کی۔ وہ کچھ پیچھے ہوتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، مقابل کی ہائٹ تقریباً اس جیسی ہی تھی۔ میرا تو سنبھل گیا، کیونکہ میں نے تجھے پہلے بھی دیکھا ہے۔ زرکان نے دانت نکالے، وہ دونوں انتہا کے مطمئن اور خوش لگ رہے تھے۔ تجھے دیکھ کر ایک گانا یاد آ رہا ہے۔ ارحان مستقل اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں ہی تھی جو اب تک ویسے تھی، زرکان کی شکل پہلے سے کچھ بدلی ضرور تھی۔ ارشاد کر میری جان۔ اس کے زخم پر رومال رکھتے زرکان شاہ نے مسکراتے کہا۔ اسے تو گلٹ ہو رہا تھا، بیچارے کو ولیمے والے دن مار دیا تھا بیچارہ۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے نوٹوں کی ایک گدی نکال گیا تھا۔ جتنا خوش وہ تھا، اس وقت جان بھی لٹا دیتا اس پر۔ زرکان شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا،
چن کے گانا نکالا تھا اس لڑکے نے۔ وہ بہت دنوں بعد یوں کھل کر ہنس رہا تھا، دماغ فریش ہوا تھا کہ سارے غم بھول رہے تھے، ماضی یاد بھی آیا تھا تو کوئی اذیت نہیں ہوئی تھی، حالہ بھی نہیں۔ اس کے لیے ارحان مثل تعویذ ثابت ہوا تھا۔ ارحان خان نے پھر سے گنگناتے ہوئے اس کے سر پر سے پورے نوٹوں کی گدی واری۔ سرکان ہنس رہا تھا، پاگل ہو گیا تھا یہ لڑکا شاید، وہ صدقہ نکال رہا تھا جیسے۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، صرف میرے ساتھ۔ دعا بھی انوکھی دی تھی۔ وہ بولتے ساتھ نوٹوں کی گدی کو اس کے سر سے وارتے ہوا میں اڑا گیا تھا، ہر طرف زمین پر پیسے بکھرنے لگے تھے۔ زرکان ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تو نہیں بدل سکتا، مجھے لگا تھا میرے لیے محبت کم ہو گئی مگر ویسی ہی ہے۔ زرکان نے اپنے خیالات بتائے اور سوچ کر آیا تھا مگر توقع کے برعکس تھا۔ تو یہاں رہتا ہے، تیرے لیے محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو سب سے پہلے ہے۔ اظہار کیا جا رہا تھا۔ ارحان پھر آگے ہوتے اس کے گال کو چوم گیا تھا۔ کیسے بتاتا اسے کہ جھومنے کا دل کر رہا تھا، پاگل ہوا جا رہا تھا وہ۔ میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ ہاتھ میں موجود گھڑی میں وقت دیتے زرکان شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ چھوٹی سی ملاقات تھی۔ پاکستان کے ایجنٹس پیچھے پڑے تھے، وہ پہلے ہی غلط طریقے سے آیا تھا، واپس جانا تھا، جیسے چھپ چھپا کر آیا تھا ویسے ہی۔ شناخت تو سب کچھ چھپا ہوا تھا، وہ زرکان کے نام سے آیا تھا مگر پھر بھی کرسٹوفر جانتا تھا کہ پینتھر وہی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یہی مسئلہ تھا بس۔ ایسے کیسے؟ تو مستقل نہیں آیا کیا؟ اتنی جلدی کہاں جائے گا؟ چل تجھے سب سے ملواتا ہوں۔ ارحان کی مسکراہٹ تیزی سے سمٹی۔ یہ کوئی بات نہیں تھی، اتنی چھوٹی ملاقات۔ سن ارحان، میرا کام ایسا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں ٹک سکتا، میں پینتھر ہوں، مزید رکا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے زرکان نے صاف گوئی کی۔ وہ اسے بلا جھجک بتا رہا تھا۔ دوستی تو ہوتے ہیں جنہیں سب بلا جھجک بتایا جاتا ہے، جو باتیں گھر والوں سے بھی نہیں کی جاتی، وہ دوستوں سے کی جاتی ہیں۔ ارحان کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، اسے صرف شک تھا، اب یقین ہو گیا تھا۔ تبھی تو آنکھوں میں آنسو آئے تھے، نہ دنیا کا رہا تھا نہ آخرت کا۔ تو نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا زرکان؟ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارحان نے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ یہ ٹھیک نہیں تھا، کاش وہ اس کے ساتھ ہوتا۔ اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں وہ راستہ اختیار نہیں کرتا تو آج تیرے ساتھ نہیں ہوتا، نہ مما نے۔ زرکان نے سنجیدگی سے کندھے اچکائے۔ یہی حقیقت تھی۔ خود کو برباد کر لیا تو نے۔ ارحان نے اپنے بازو سے آنکھیں صاف کی۔ وہ اب اس کی تصحیح بھی کر دیتا تو ماضی کے لیے قتلوں کا کفارہ کیسے بڑھواتا؟ زندگی نے مجھے برباد کر دیا۔ نفی میں سر ہلاتے ارحان نے اس کی تصحیح کی۔ خود کو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، زندگی نے کسر پوری کر دی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا بولوں۔ زرکان چھوڑ دے اب یہ کام۔ ارحان نے منت کی، اسے سمجھا سکتا تھا، مزید غلطیوں سے دور کر دیتا۔ چھوڑ اس بات کو، تجھے دیکھ لیا، تجھ سے مل لیا تو سمجھ زندگی نے مجھے سب سے تسلی بخش لمحہ دے دیا۔ میرے پاس آنا تو اپنے ہنی مون پر، دعوت دے رہا ہوں تجھے، صرف تو اور ٹڈی، بنا کسی کو بتائے۔ مما بھی یاد کرتی ہیں تجھے۔ زرکان نے بات کو بدلتے فراق دلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اسے محبت سے دعوت دے رہا تھا، اب مل تو لیا تھا، کیا ہی اس سے مزید چھپتا، اب سمن شاہ سے ملوا لیتا۔ واہ، میں منع نہیں کروں گا اس کے لیے، تو نے بلایا تو سمجھ، پرسوں اگلے ہی دن تیرے پاس ہوں گا میں، سمن سے بھی ملنا ہے اور حالہ سے بھی، بس اب خوشی ہے۔ ارحان نے خوشگوار حیرت کے ساتھ تیزی سے آنسو صاف کیے۔ وہ دوبارہ مسکرا اٹھا تھا۔ شکر ہے زرکان کو ترس تو آیا اس پر۔ میری جان، کوئی گلے شکوے مزید؟ کچھ بات ہے دل میں تو بول، بات کر، زرکان نے پھر سے سوال کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، پھر سے آنکھیں نم کر گئے تھے۔ زرکان کے جانے کا وقت آ رہا تھا۔ تجھ سے ہوں گے بھی تو نہیں کروں گا، تو آیا ہے اتنا بہت ہے، تجھے میری بھی عمر لگ جائے، میں پرسوں کی فلائٹ سے پیرس ہوں گا، پھر بھی تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا، میرے ساتھ رہ لے پلیز۔ ارحان نے منت کی، وہ صاف گوئی سے بول رہا تھا، دل پھر اداس ہو رہا تھا۔ آ جانا، ساتھ رہیں گے پھر کچھ دن، مجھے ڈھیروں باتیں کرنی ہیں تیرے سے، مگر فرصت سے، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ زرکان نرمی سے بولتے اس سے پیچھے ہوتا کہ ارحان پھر سے گلے لگا گیا تھا۔
دل بھی نہیں تھا چھوڑنے کا۔ ایک تو 1 منٹ ہوا تھا بس۔ اسے لگ رہا تھا وقت کو پتہ نہیں کیسے پڑ لگ گئے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ چلا جا، ولیمہ انجوائے کر اپنا، ٹڈی بھی انتظار کر رہی ہوگی تیرا۔ زرکان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تنبیہ کی۔ وہ اسمارا کو صحیح بولنے والا نہیں تھا۔ بھابھی بول لے سالے، میری بیوی ہے۔ ارحان جو اپنے ولیمے کو واقعی بھول گیا تھا کہ اب یاد آیا تھا۔ بہرحال وہ اس کی کمر میں چٹکی کاٹ رہا تھا، صرف اسی کے منہ سے برداشت کر رہا تھا یہ لفظ، ہے جو ٹڈی، تیری پسند ہے تو میری دشمن ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے وہ عورت ہے، میں کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ چھوڑ، بس میرے سامنے اس کی حمایت مت کیا کر۔ زرکان نے منہ بنایا، عورتوں کی طرح جیلس ہو رہا تھا وہ یہاں۔ ارحان ہنس کر رہ گیا تھا، یعنی صفیہ خانم کے بعد اسے بھی راضی رکھنا پڑتا بیوی کے ساتھ۔ جاؤں میں؟ زرکان نے شدت سے دوبارہ اس کے گرد حصار بناتے ایک گہری سانس لیتے پوچھا۔ دل تو اس کا بھی نہیں تھا، یہ مشکل تھا اس کے لیے۔ رک نہیں سکتا؟ 10-15 منٹ بس۔ ارحان زیادہ اداس تھا، اب تو دل نہیں ماننے والا تھا، اب تو شدت مزید بڑھ گئی تھی، محبت بھی۔ میں آدھے گھنٹے کا حساب لگا کر آیا تھا، وقت اوپر ہو گیا ہے، میری مجبوری سمجھ۔ زرکان نے وجہ بتائی، ٹائم مینیج کر رکھا تھا اس نے۔ چلا جا، پھر ملتے ہیں۔ اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے ارحان بجھے دل کے ساتھ اس سے پیچھے ہوا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر خیر، میری جان، ولیمہ انجوائے کر، پہنچتے ہی تجھے کال کروں گا۔ اس کے گال کو چومتے ہوئے زرکان پیچھے ہوا۔ وہ واپس اس ہوڈی کی کیپ اوڑھ رہا تھا، چہرہ چھپا کر آیا تھا اور ایسے ہی جا رہا تھا۔ ڈن۔ ارحان ہنستے ہوئے یہیں کھڑا تھا۔ زرکان نے اس کی جانب دیکھتے یوں ہی الٹے قدم پیچھے کی جانب لیے، نظریں اس پر تھیں۔ وہ جا رہا تھا اور ارحان کا دل پھر سے بجھ رہا تھا۔ تیرے ولیمے کے لیے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا آتش بازی کر کے، آئی لو یو۔ اسے 2 انگلیوں سے فلائنگ کس بھیجتے زرکان نے بتاتے ہوئے رخ بدلا۔ ارحان خان ہنستے ہوئے گردن جھکا گیا تھا، زرکان کا رومال نیچے گر گیا تھا۔ ارحان کی نظر پڑی تھی تو ہنستے ہوئے اسے اٹھایا، سنبھال کر رکھتا۔ سیدھے ہوتے وہ واپس سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں زرکان آگے کی جانب قدم بڑھ چکا تھا۔ وہ جا رہا تھا اور قدم قدم دور ہوتا گیا تھا اس سے۔ ارحان خان تب تک کھڑا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ جوں ہی نظروں سے غائب ہوا، ارحان نے ایک گہری سانس لیتے آگے قدم لیے۔ وہ ہال کی طرف جا رہا تھا، زخمی چہرہ اور مسکراہٹ لیے۔ دل جھوم رہا تھا اور مسکراہٹ چپک گئی تھی چہرے سے۔ ہال میں جہاں سب کے چہروں پر پریشانی تھی کہ ارحان خان کو مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے صفیہ خانم بے ساختہ اس کی جانب بڑھی۔ سب فیملی ایک ساتھ ہی کھڑی ارحان کے لیے پریشان ہو رہی تھی، مگر جوں ہی اسے دیکھ نظر پڑی تو سب اس کی جانب بڑھے۔ حال بے حال کر کے آیا تھا یہ شخص، کپڑے بھی خراب ہوئے پڑے تھے۔ اسمارا خان جو پریشانی سے اسٹیج پر بیٹھی تھی کہ ارحان کی جانب دیکھتے، اس کے چہرے پر موجود زخموں کو دور سے ہی دیکھتے، بنا سوچے سمجھے اسٹیج سے اٹھی۔ چہرے پر پریشانی تھی، اسے بہت وسوسے آ رہے تھے، اوپر سے مقابل زخم لیے ہنستے ہوئے آ رہا تھا۔ کہاں تھا تو؟ یہ کیا حال کر کے آیا ہے؟ رائت نے حیرت سے اس کی حالت دیکھتے اس کے کندھے کو تھامتے پوچھا۔ شاید پاگل ہو گیا تھا یہ شخص۔ اوئے ڈی جے، وہ گانا لگا، میرا پیا گھر آ گیا۔ میوزک سسٹم کی طرف دیکھتے ارحان چینک کر بولتے سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ وہ کسی پر توجہ نہیں دے رہا تھا، دل و دماغ تو بس ملاقات میں اٹکے تھے۔ ارحان، کیا ہوا ہے؟ کتنا چوٹ لگا ہے تمہیں؟ صفیہ خانم نے روتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا لڑ کر آیا ہے کسی سے، تبھی کسی کا دھیان زرکان کی جانب نہیں گیا تھا۔ میں کچھ زیادہ ٹھیک ہوں موڑے، ہنستے ہوئے انہیں بتاتے ارحان نے شدت کے ساتھ انہیں گلے سے لگایا۔ وہ ہنس رہا تھا پاگل کی طرح۔ زرکان آیا تھا اور کوئی تو نہیں، مگر المیر نے جھٹ سے تکا لگایا تھا، اتنا خوش تو یہ لڑکا تبھی لگ سکتا تھا، مگر پھر زخمی کیسے ہوا؟ عجیب تھا سب۔ ارحان، اسمارا خان نے اس سے ایک قدم پر رکتے نم آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا۔ مقابل تکلیف میں تھا، اس کے زخموں کی پرواہ تھی بس۔
وہ کسی کو کچھ جواب نہیں دے رہا تھا، ہاتھ جیب کی طرف جا رہا تھا، گانا چل رہا تھا اور وہ ساتھ ساتھ گا رہا تھا۔ قوالی تھی یہ جو اسے آج سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ تو خود میں مگن تھا، دوسروں کی پریشانی سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا اسے تو۔ سب کو اس پر پاگل کا گمان ہوا تھا۔ پورے ہال میں قوالی گونج رہی تھی۔ ارحان نے گاتے ہوئے اونچی آواز میں ساتھ جیب سے نوٹوں کی گدیاں نکالتے اسمارا کے سر پر سواری نہ جانے کیوں مگر ڈھیروں پیار آ رہا تھا اس پر۔ تم آتی ہو اور زندگی سنور جاتی ہے، سب اچھا لگتا ہے، بس سب اچھا ہے۔ وہ اسمارا کے سر سے پیسے وارتے جھومتے ہوئے بول رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ قوالی کے الفاظ خوبصورتی کے ساتھ گا رہا تھا وہ۔ میری جنت، صفیہ خانم کی جانب دیکھتے ارحان خان نے پورے نوٹوں کی گدی ان کے سر سے لٹائی۔ سب کو حیران پریشان کر رہا تھا وہ۔ اب تو آدھے لوگوں کو یقین ہو چکا تھا زرکان آیا ہوگا اور اپنے اس منحوس دوست سے مل کر بھی چلا گیا ہوگا۔ ان سب کے اندازے ٹھیک تھے۔ ارحان آپ ٹھیک ہیں؟ اسمارا کی پریشانی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آگے ہوتے پھر سے سوال گو تھی۔ مقابل خوش تھا، اچھی بات تھی، مگر زخم؟ یہ خبیث زرکان سے مل کے پاگل ہو گیا ہے بہو۔ چلو دونوں بیٹھو اسٹیج پر، گھر جا کے بات کرتے ہیں اس متعلق۔ سارا گاؤں جمع ہے، چلو بیٹھو جاؤ۔ دا جان نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے اسمارا کو بھیجا، ساتھ ساتھ ارحان کو بھی بازو سے پکڑتے آگے کر گئے تھے۔ آ جاؤ میری زندگی۔ اسمارا کو اپنے حصار میں لیتے وہ مسکراتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ خوشی ہی الگ تھی۔ دن خوشگوار ہو گیا تھا اس کے لیے۔ اسمارا بھی اسے سب گھر جا کر پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ دا جان نے ارحان کو جاتے دیکھ کھانا کھلوا دیا تھا تاکہ مہمان دھیان میں لگ جائیں اور ارحان سے دھیان ہٹ جائے سب کا۔ وہ عقل مندی سے سوچ رہے تھے، جبکہ رائد خان کا ارادہ کچھ دیر تک نکلنے کا تھا بس۔ ہانی اور اشال دونوں کو چیک اپ کروانا تھا۔ وہ کچھ دیر تک چلا جاتا یہاں سے۔ ایک اور دن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔